بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردیوں کے 4 دن مسلسل محاصرے کے بعد بایوجا قلعے کو فتح کر لیا۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے امیر سے سلطان بنے اور سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دے کر تخت سنبھالا۔ یہ اس وقت کا دور تھا سلطان کی فتوحات عروج پر تھی اور سلطان دنوں میں بڑے بڑے قلعے فتح کرتا جا رہا تھا۔ سلطان نے بیوجا قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان 3 نام مقرر کیے، جن میں سے ایک انسان کو بیوجا قلعے کا حاکم مقرر کیا جانا تھا۔ تمام درباری اور سپاہی حیران تھے کیونکہ ان 3 ناموں میں 2 سلطان کے سپہ سالار اور ایک نام قاضی ابن بورک کا موجود تھا۔ سلطان سے علی بن سفیان نے عرض کی، حضور قاضی صاحب کا مقصد اور فرض لوگوں کی شکایات سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ قلعے کی حاکمیت۔ اگر ہم نے قاضی صاحب کو قلعے کا حاکم مقرر کر بھی دیا تو دشمن کے دل سے شکست کا خوف ہٹ جائے گا اور وہ پھر سے اس بایوٹکس قلعے کو بآسانی فتح کر لے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں اور علی بن سفیان کی طرف دیکھنے کے بعد مسکرانے لگا اور فرمایا، اے لوگو، جو چیز میری آنکھیں دیکھ سکتی ہے اتنی طاقت اور دوراندیشی تمہاری آنکھوں میں نہیں، لہٰذا میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس میں ضرور مصلحت ہوگی اور وہ فیصلہ آنے والے حالات کو دیکھ کر کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان تینوں شخصیات کو ایک ایسے امتحان سے گزاروں گا، ان میں سے جو بھی کامیاب ہو وہ بایوجا قلعے کا حاکم مقرر کیا جائے گا۔ اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نامزد 2 سپہ سالار اور قاضی صاحب کا امتحان لیا، تو ان امتحان میں قاضی صاحب بآسانی کامیاب ہو گئے، لیکن سپہ سالار اس کڑے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو آنکھیں میری دیکھ سکتی ہے وہ تمہاری نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دن کے بعد قاضی ابن بورک کو شاہی اعزاز کے ساتھ بیوجا قلعے کا حاکم مقرر کر دیا، اور پھر چند ہی دنوں میں قاضی ابن بورک نے یہ ثابت کر دیا کہ اس قلعے کا حق ایک حقدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اس قلعے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل میں جو قلعہ ہوتا ہے وہ صرف پتھروں کی بنی ایک عمارت پر مشتمل نہیں ہوتا، لہٰذا تھوڑا سا اس ویڈیو میں قلعے کے بارے میں بتاتے چلے۔ ہمیں سرچ کرنے اور بہت سی اس وقت کی بنائی گئی تصاویر کو دیکھنے پر پتہ چلا کہ قلعہ در حقیقت ایک بڑی سی عمارت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گھروں اور ایک بہت خوبصورت بازار پر مشتمل ہوتا ہے، اور جہاں تک وہ بازار اور گھر ہوتے ہیں اور اس قلعے کی عمارت ہوتی ہے، وہاں تک کہ وہ سارا علاقہ قلعہ کہلاتا ہے۔ قلعے میں موجود بازاروں اور رہنے والے لوگوں پر اس قلعے کا موجودہ حاکم کا حکم چلتا ہے۔ لہٰذا مسئلہ یوں ہوا کہ اس قلعے کے اندر ایک گھر میں اچانک ہجوم شروع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید میاں بیوی کی اپنی ذاتی بات ہوگی، لیکن جب آواز زیادہ دیر تک اور بلند ہوئی تو ارد گرد کے لوگ اپنے اپنے گھروں اور بازار سے نکل کر ان کے گھر کی طرف پہنچ گئے، اور جا کر اندر دیکھا تو میاں اور بیوی ایک بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ تمام لوگ تماشائی بن کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس آدمی کی بیوی کو کہا، بیٹی، تم اپنے شوہر سے کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ تو اس کی بیوی تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شوہر اس قلعے میں ایک اہم عہدے پر تعینات ہے، اس کی تنخواہ باقی ملازمین سے بہت اچھی ہے، اور میں بھی قلعے میں ایک ملازمہ کا کام کرتی ہوں، لہٰذا میں بھی کچھ نہ کچھ کما لیتی۔ تو اتنے میں پھر بزرگ بولا، بیٹی، آخر تمہارے شوہر سے جھگڑا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا، بابا جی، میرا شوہر کئی سالوں سے مجھ سے چھپ کر 2 غریب بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے، اور اس بات کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ تو اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹی، اب تو تمہیں پتہ چل گیا، اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟
تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنے اچھے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی مغرور نہیں ہوا اور غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری عورتوں پر دولت اڑاتا پھرے۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، بابا جی آپ ہی بتائے کیا غریبوں کی مدد کرنا دولت کو اڑانے کی مترادف ہے؟ اتنے میں بزرگ کہنے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا شوہر اتنے عرصے سے 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے لیکن پھر بھی تم ہی کبھی تنگی محسوس ہوئی کیا؟ تمہارے گھر میں کتنی برکت ہے، باقی گھروں کی نسبت تمہارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، تو تمہیں کس بات سے مسئلہ ہے؟ تو عورت کہنے لگی، بابا جی میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ان 2 عورتوں کی کفالت کرے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ کسی کی مدد کرے۔ ہمیں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ ہم دولت و عرض میں غریبوں میں بانٹنے پڑے۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، جب تک میں کمانے کے قابل ہوں میں اسی طرح غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا، میں تم سے نہیں ڈرنے والا۔ تو پھر بزرگ اس آدمی کو کہنے لگا، بیٹا تمہاری بیوی کی رگوں میں شیطان بیٹھ گیا ہے، لہٰذا تم اپنی گھر کو بچانے کے لیے اس فرض سے نبرد ازما ہو جاؤ اور ہم ان 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کا ذمہ داری بایوٹس قلعے کے حاکم یعنی قاضی صاحب کے سپرد کروا دیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی مجھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہ ہی اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے گھر کو آباد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اجڑ جائے۔ یہ سب سن کر بزرگ حیران و پریشان ہو گیا اور لوگوں کو کہا کہ ہمیں اس مقدمے کو لے کر سیدھا قلعے کے حاکم یعنی قاضی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہیے، وہی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس میاں بیوی کو لے کر قاضی صاحب یعنی بایوجا قلعے کا حاکم کے پاس لے گئے۔ کیونکہ اب بایوجا قلعے کا حاکم ایک بہت بڑا حاکم بن چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے مقدمات سنتا اور قاضی ہونے کے ناطے اپنے فرض کو نبھاتا اور ساتھ میں قلعے کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا، اور اسی طرح اس قاضی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں بہت جلد محبت پیدا کر لی تھی اور قلعے کے تمام لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ جب یہ مقدمہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب نے ساری بات تفصیل سے سنی اور سب سننے کے بعد اس عورت کو ہدایت کی کہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر ایک نیک دل اور سخی انسان ہے، اتنے بڑے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں کی مدد کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن شیطان اس عورت کے دماغ میں گھس چکا تھا، لہٰذا عورت پھر بھی نہ مانی۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے اس عورت کو کہا کہ اگر تیرا شوہر اپنی بات پر بازد رہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، اگر میرا شوہر اسی طرح اپنی بات پر بازد رہا تو میں اس سے خلع لے کر اپنی بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ قاضی صاحب نے اس کی بیوی کو کہا کہ تمہیں اپنے اس فیصلے کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے۔ تو پھر بھی وہ عورت نہ مانی اور اسی طرح وہ اپنی بات پر بازد رہی۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس قلعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کا حل کل صبح قلعے کے مرکز میں نکالا جائے گا، لہٰذا آپ تمام لوگ تشریف لے جائیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ دروازے کی آ پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعے میں موجود لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ دیکھ کر لوگوں کو رکنے کا حکم دیا اور ساری صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ تو اتنے میں قاضی ابن برق بولنے لگا، سلطان معظم، اس عورت کا شوہر اس سے کئی سالوں تک چھپا چھپا کر 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کرتا رہا، اور جب اس بات کا پتہ اس کی بیوی کو چلا تو اس نے کہا کہ یا تو میرا شوہر ان دونوں کی کفالت کا ذمہ داری ختم کر دے یا پھر میں اس سے خلع لے لوں گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، استغفر اللہ، کیا مومن کی بیوی بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو اپنی آنکھیں جھکا لی اور تمام عورتیں اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا
کہ تمام لوگ واپس کلے میں آ جائے، میں ابھی اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا کر نصب پر بیٹھ گئے۔ تمام لوگ سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس آدمی کی بیوی کو اور اس کے شوہر کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کو کہا، بتاؤ تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، سلطان معظم، میرا آخری فیصلہ میں پہلے ہی سنا چکی ہوں، یا تو میرا شوہر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے، یا پھر میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہوں گی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر ایک خچر کو چرا رہا ہوگا، تم اس کو خچر سمیت لے کر سیدھا قلعے میں حاضر کرو۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس مقدمے کے دوران اس بوڑھے فقیر کو اپنے خچر کے ساتھ قلعے میں بلانے کے پیچھے آخر ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقصد ہے؟ تمام لوگ حیرت زدہ نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بزرگ فقیر اپنے خچر کے ساتھ اس قلعے میں داخل ہوا۔ خچر کے چلنے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا خچر نابینا تھا۔ تمام لوگ اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کو کہا، اپنی بات کہانی سناؤ۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جوانی سے یہ خچر میرے ساتھ تھا اور میں اس برف باری کا کام لیتا تھا اور میں اس سے بہت فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن چند سال پہلے اس خچر کو کوئی عجیب بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی اور یہ اندھا ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو اس خچر کو یا تو آدھی قیمت پر بازار میں فروخت کر دیتا یا پھر اس سے جنگل میں جا کر چھوڑ دیتا، کیونکہ یہ تو اب میرے کسی کام کا نہیں تھا اور الٹا مجھے اس کے چارے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ میں نے اسے اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اس خچر کو پچھلے کئی سالوں سے مفت میں دوسرے جانوروں کی نسبت اچھا چارہ کھلاتا ہوں، وقت پر پانی پلاتا ہوں اور خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور یہ بات جو میں ابھی بتانے والا ہوں وہ سن کر تمام لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت جو قافلہ مصر سے لے کر فلسطین میں جا رہا ہے، اس قافلے میں آدھا سامان میرے تاجر لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات اس فقیر نے کہی تو تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ شکل سے دگنی والا ایک عام فقیر جس کے پاس ایک نابینا خچر ہے، وہ اتنا امیر آدمی کیسے بن گیا؟ تو اتنے میں وہ پھر فقیر کہنے لگا کہ جب تک یہ خچر صحت مند تھا اور میں اس پر سامان لاتا تو اس وقت میں سارا دن محنت کے باوجود چند سکے کما پاتا، جس سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ خچر بیمار ہوا اور اس کی بینائی چلی گئی اور جب سے میں اس کی خدمت کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میری مزدوری کو میرے کاروبار میں بدل دیا اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور آج میرے پاس 100 گھوڑے پر مشتمل گھوڑوں کا استبل ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے بیڑوں کے ریوڑ ہیں جن کو چرانے کے لیے میں نے مزدور مقرر کی ہوئی ہے، اور بازار میں بہت ساری دکانیں صرف میری تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن میں صرف ایک راز جان چکا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے اس خچر کی خدمت کے بدلے دے رہا ہے، لہٰذا اگر میں چاہتا تو اس خچر کی خدمت کے لیے کسی مزدور کو مقرر کر سکتا تھا، لیکن میں نے سارے کام مزدوروں سے کروانا شروع کر دیے، لیکن خود ابھی اتنی دولت ہونے کے باوجود اس خچر کی خدمت میں خود کر رہا ہوں، اور اسی خچر کی خدمت کے بدلے میرے کاروبار میں برکت ہونے لگی اور میں ایک عام سے مزدور سے ایک بہت بڑا کاروباری بن گیا جس کے نیچے سینکڑوں تاجر کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، جو سکون مجھے زندگی میں نہیں ملا تھا اب وہ مجھے سکون اپنی ہی گھر میں ملتا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک خچر کی خدمت کرنے پر اپنے اس گنہگار بندے کو اتنا نواز سکتا ہے تو آپ بتائیں اے میری بہن، اگر تو اپنے شوہر کو، ان 2 بیوہ جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کو کما کر دینے والا کوئی شوہر نہیں، اگر تمہارا شوہر ان کی کفالت کر رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں کتنا بڑا اجر دے گا۔ کیا کبھی تم نے سوچا
تو یہ باتیں سن کر وہ عورت اسی وقت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں اپنی کی پر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اپنے شوہر سمیت تمام لوگوں سے اور حتیٰ کہ ان دو بیوہ عورتوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب نہ صرف میرا شوہر ان دو بیوہ عورتوں کی کفالت کرے گا، بلکہ میں خود ان کو اپنے گھر میں لے آؤں گی اور خود میں ان کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اس کا اجر تمہیں اللہ بہت جلد دے دے گا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلمندی کی وجہ سے ایک بہت بڑا گھر تباہ ہونے سے بچ گیا، اور تمام لوگ سلطان کی عقلمندی کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ جس عورت کو ایک بزرگ اور حتیٰ کہ کلے کا حاکم اور عقلمند دانا قاضی بھی نہیں سمجھا سکا، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقلمندی سے ایک سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد سلطان کے اس فیصلے سے اس قلعے میں پہلے سے بھی زیادہ خوشحالی، امن اور ایک دوسرے میں لوگوں میں محبت بڑھ گئی۔